مشہور خاندان، کو عام بچیاں نہیں ہیں، ادھر ادھر کی نہیں ہیں، بنو نجار کی بچیاں ہیں، عالی گھرانہ ہے۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ ان بچیوں نے گیت گا کر نبی کے سامنے بتا دیا، حضور کی آمد پر خوشی کرنا یہ غلط۔ نبی نے روکا ان کو، حضور نے ان کو روکا، تو اس دن وہ خوشیاں منا رہی تھیں۔ آج میں آپ کے سامنے کہوں یا اللہ تو نے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند ستاروں کے قمقمے لگائے، سبزہ زار بنائے، پھول مہکائے، مولا یہ سب کیا ہے؟ تو قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ سنیو، میلاد کا مہینہ، ہر گھر میں قمقمے لگ رہے ہیں، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، میلاد کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، صدقہ و خیرات ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں کر رہے ہو؟ تو ہر سنی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ کروڑوں سلام اس نبی پر جس کی آمد کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، کوئی شبہ نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں آج کل بہت زیادہ زور، فیس بک پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی بہت شور، بار بار میں نے کتنی مرتبہ جواب دیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا یہ جواب نہیں سنتے، وہ طوطے کی طرح جو رٹا ہوا ہے نا بس وہی۔ اور جی حضرت ابو بکر کی زندگی میں اتنی مرتبہ، حضرت عمر کی زندگی میں اتنی مرتبہ، حضرت عثمان کی زندگی میں اتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ کیا تمہیں زیادہ محبت ہے؟ ان کو محبت نہیں تھی، تو جب انہوں نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں؟ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑی دلیل دے دی ہے، اس کا جواب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، میں جواب ان لوگوں کو دے رہا ہوں، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں نا ایسی دلیل دی ہم نے کوئی جواب نہیں ہوگا، اور تمہارے خناس دماغ میں کوئی جواب تو دور کی بات، ایسا اعتراض بعد میں آتا ہوگا۔ اللہ اپنے پیاروں کو جواب پہلے سکھا دیتا ہے۔ تمہارے اندر گند بھرا ہوا ہے، تمہیں اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، بس اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کا جواب ہے ڈنڈے، کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو لاٹھی بھی تو دی تھی نا۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے مانتے، بہت کہتے ہیں جی صحابہ نے منایا۔ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت ہی معمولی سا آدمی، سنیوں میں سب سے زیادہ چھوٹا آدمی سمجھ لو مجھے، بہت گناہگار بھی ہوں، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور سب کو کہہ رہا ہوں، اور مسلسل کہہ رہا ہوں، اور برسوں سے کہہ رہا ہوں۔ یہ پوری دیوبندی وہابی ملت جتنی ہے نا، جمع ہو کر میرے اس سوال کا جواب دے دے، اگر انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے اور ڈبے کا پیا ہو تب بھی جواب دیں مجھے۔ سوال کیا ہے میرا؟ تم یہ کہتے ہو کیا صحابہ نے منایا، تو کیا یہ کوئی دلیل اور قانون ہے کہ کوئی کام صحابی نے نہیں کیا تو وہ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر یہ کوئی قانون ہے یا دلیل ہے تو مجھے دکھاؤ کہ کوئی کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کوئی دلیل ہے نا تو قرآن میں دکھا دو، حدیث میں دکھا دو،
کسی مستند کتاب میں دکھا دو، چلو تم مستند کیا کسی دوسری کتاب میں ہی دکھا دو، یہ کوئی قانون، اونچی کہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب قانون اور دلیل ہی نہیں ہے تو اس کو پیش کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تم بتانا چاہتے ہو تم کتنے بڑے جاہل ہو، یہی ثبوت دے رہے ہو نا۔ یہ سوال کر کے کہ کیا صحابہ نے منایا، مجھے بتاؤ کیا صحابہ نے اس طرح کے کام کیے جو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو؟ لسٹ سناؤ کیا کیا کر رہے ہو۔ آج کل ریلیاں نکال رہے ہیں، دن مناتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، ان کے مدرسوں میں دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں، سندیں بانٹی جاتی ہیں، پگڑیاں اس طرح یہ باندھتے ہیں، باقاعدہ ختم بخاری کرتے ہیں، اپنے مفتیوں کے دن مناتے ہیں، اپنے دارالعلوم کا 100 سالہ جشن، اور پھر 20 سال کے بعد 150 سالہ جشن، گنتی نہیں آتی ہے نا۔ تو یہ سارے کام کرتے ہو، پھر تم بینر لگاتے ہو، پمفلٹ چھاپتے ہو، کتابیں تمہارے مدرسوں میں پیریڈ ہیں، تم نے الگ الگ پیریڈ بنائے ہوئے ہیں، عمارتیں ساری بنائی ہوئی ہیں، یہ الگ عمارت اس کے لیے، یہ اس کے لیے۔ یہ جتنے کام تم دین سمجھ کے کر رہے ہو کیا صحابہ نے کیے؟ اس وقت تمہیں صحابی کیوں نہیں یاد آتے؟ میلاد کے وقت کیوں موت پڑتی ہے؟ تمہیں صرف میلاد سے چیڑ ہے، باقی کسی چیز سے چیڑ۔ جشن دیوبند منا لو، جشن نبی نہ بناؤ، یہی بات ہوئی نا۔ تو ان کو کہہ رہا ہوں میں، تمہیں نہیں منانا نہ مناؤ، ہم منا رہے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے۔ ہم سنیوں کا اعلان سن لو، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم گورنمنٹ کے پابند نہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ ہمارا اعلان سن لو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ یار سن لیا آپ نے؟ کوئی شک رہ گیا باقی؟ اس کے باوجود میں نے پوری کتاب لکھی، اس میں اشارہ کیا ہے۔ کتاب کا نام الدر المنظم، لکھنے والے شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی، ایک تو ہے نا محدث دہلوی، وہ نہیں، یہ محدث الہ آبادی ہیں، علماء دیوبند کے استاد، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے میلاد شریف کے بارے میں سارے فتوے جمع کر دیے، خود ان کے بڑے کی کتاب اور انہی لوگوں کے فتوے سارے اس میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں صحابہ کے میلاد منانے کی، ان کی کتاب میں۔ کس کی کتاب میں؟ ان کی اپنی کتاب میں۔ وہ دونوں حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما گھر میں گھر والوں کے ساتھ جمع ہو کر میلاد منا رہے تھے۔ کیا منا رہے تھے؟ اونچی کہیے، حدیث سنا رہا ہوں ان کی کتاب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور میلاد منا رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ ایک گھر میں جمع ہو کر میلاد منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی دن ہے، یہی دن ہے، یہی دن ہے۔ اسی دن میں میلاد منا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، فرمایا کیا ہو رہا ہے حضور؟ آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ اور 2 حدیثیں، اللہ
حوالہ غلط ہو، جس چوک میں چاہے کھڑے کر کے مجھے سزا دے دو، اور میں کچی باتیں نہیں کرتا. الحمدللہ تمہاری کتاب کا حوالہ دیا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا، میں کہوں گا آؤ ہمارے ساتھ مل کے میلاد مناؤ. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. رب سلم گنگناؤ، کملی والا. ہم تو میلاد منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہے. سمجھ آ گئی؟ اس پر مزید اعتراض کرنے والے ہم ان سے کہتے ہیں تم جتنے چاہو اعتراض کر لو، جتنا چیخو گے اتنا زیادہ منائیں گے، اور تم ختم ہو جاؤ گے، یہ میلاد ختم. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ یہ بیان پورا مہینہ خاص طور پر اور سال بھر سارا ہم ذکر ان کا کرتے. تمنا یہی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہ. اللہ تعالی ہم سب کو میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.